السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر غزالہ موسیٰ قاسمی ہے اور میں نے امریکن بورڈ آف سائکیٹری پاس کیا تھا 1983 میں، اور میں سینٹرل پارک میڈیکل کالج لاہور کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سائکیٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے کی باتیں ملیں گی، اور اس پروگرام میں ہم سگریٹ اور منشیات سے پرہیز کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو میں ذرا اپنی اینک لکھا لوں کیونکہ میں ذرا کچھ گائیڈنس دے رہی ہوں اس کتابچے سے۔ ویسے میں نے ایسا ایک کتابچہ امریکہ میں پڑھا تھا، آج سے 30 سال پہلے اسی قسم کا کتابچہ امریکہ میں پڑھا تھا، اور اس کی مجھے بہت سی باتیں زبانیں یاد تھیں، پر میں نے سوچا کہ یہ نیا کتابچہ میں نے 2005 میں یہ کتابچہ یو کے کی نیشنل ہیلتھ سروس کا کتابچہ میں نے یہ پڑھا تھا، میں نے لیا تھا اور اس کو پڑھا تو میں نے پچھلے ہفتے ہی ہے، اور آج صبح آدھا گھنٹہ پڑھا ہے، تو مجھے اس میں بہت سی باتیں اچھی لگیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک یہ باتیں پہنچا دوں۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے کھیلیں گے، ان سے ہنس کے بات کریں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، اور بائی دا وے آپ بچوں سے زیادہ زیادہ ہنس کے بات کیا کریں، اور فنی طریقے سے، مزاحیہ طریقے سے، یا کبھی ان کے مطلب قافیے کے ساتھ یا گانے کی طرح ان سے بات کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا تو آپ اس کی پسند کا کھانا پکائیں اور پھر آپ خود کھانا شروع کر دیں، اور بس اسے ایک دفعہ کہیں کہ بیٹا آؤ کھانا کھا لو، اس کی منت سماجت نہ کریں کہ وہ کھانا کھائے، اور آپ خود کھانا شروع کر دیں، اور آپ ہنس کے اسے کہہ سکتے ہیں کھانا لگ گیا ہے، کھانا لگ گیا ہے، آؤ کھانا کھا لو، آؤ کھانا کھا لو۔ تو آپ کی فنی طریقے سے بات کرنے سے، مزاحیہ طریقے سے بات کرنے سے اس کو اچھا لگے گا، بجائے اس کے کہ آپ اسے لیکچر دینا شروع کر دیں اور بار بار کہیں کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اس سے تلخی پیدا ہوگی۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ سگریٹ اور منشیات کے بارے میں آپ کو اپنے بچوں اور نوجوانوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے بات کرنے سے وہ امکان بڑھ جائے گا ان کو سگریٹ اور منشیات کے دلدل میں پھنس جانے کا، بلکہ معاملہ اس سے الٹ ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے سگریٹ اور منشیات کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ان کے دوست کافی چانس ہے کسی ٹائم، کافی امکان ہے کہ ان کے دوست کسی ٹائم ان کو سگریٹ یا منشیات کی پیشکش کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ان پر شدید دباؤ ڈالیں کہ وہ سگریٹ اور منشیات استعمال کریں۔ تو اگر آپ نے ان سے بات نہیں کی ہوگی تو اس وقت بچوں کو آپ کی گائیڈنس نہ دینے کی وجہ سے، آپ کی رہنمائی نہ دینے کی وجہ سے، اور آپ کی طرف سے معلومات نہ دینے کی وجہ سے وہ بڑی آسانی سے سگریٹ اور منشیات کی دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سگریٹ اور منشیات کے بارے میں رہنمائی دیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ قرآن کریم سے بچوں کو سگریٹ اور منشیات کے بارے میں گائیڈنس دیں۔ سگریٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ مجھے اس آیت کی عربک ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے، تو اخوان الشیاطین لکھا ہوا ہے کہ تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو تبذیر کیا ہے؟ فعل حرام پر پیسے خرچ کرنا تبذیر ہے، فعل حرام پر پیسے خرچ کرنا تبذیر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فضول خرچی اور تبذیر میں کیا فرق ہے۔ فضول خرچی یہ ہوتا ہے کہ خرچہ یوں تو جائز تھا لیکن آپ حد سے زیادہ نکل گئے تو وہ فضول خرچی بن جائے گی۔ مثلاً اگر میں 15,000 کا جوڑا خرید لوں تو وہ فضول خرچی ہے، لیکن اگر میں جو میری حیثیت ہے اس کے مطابق اگر میں 2-3 ہزار کا جوڑا خرید لوں تو، اور ایسے 2-3 جوڑے ہر سال سردی میں ایسے 2-3 جوڑے بنا لوں، اور ایسے 2-3 جوڑے ہر سال گرمی میں بنا لوں، میری حیثیت کے مطابق یہ افورڈیبل ہے اور مناسب خرچہ ہے، تو پھر یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں 15,000 کا جوڑا خرید لوں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں اتنی غربت ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس تعلیم کا پیسہ نہیں ہے، اور سادگی واجب ہے اسلام میں، تو پھر 15,000 کا جوڑا خرید لینا جو ہے یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے جس کا عذاب کا وعدہ ہے۔ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں جن پر عذاب کا وعدہ ہے اور جن کی بخشش مشکل ہے۔ اب فضول خرچی اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ فضول خرچی بنیادی طور پہ ان چیزوں پر خرچ ہے جو خرچ تو جائز ہے، لیکن آپ حد سے گزر گئے اس پہ خرچ کرنے میں، آپ نے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا،
اس لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے فضول خرچی ہو گئی اور اب وہ گناہ کبیرہ ہو گیا. ورنہ اگر آپ اپنے خرچ کو ایک لمٹ میں رکھتے، ایک حد میں رکھتے، تو پھر وہ خرچہ جائز خرچہ تھا، اس خرچے میں کوئی برائی نہیں تھی، بشرطے کہ آپ اس خرچے کو ایک حد میں رکھتے. تو اب اس کے برعکس تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو فعل حرام ہے اس پہ پیسے خرچ کرنا. مثلا سگریٹ فعل حرام ہے اس لیے کہ صحت کی حفاظت واجب ہے، تو اس لیے سگریٹ چونکہ صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، اور ساری دنیا میں تحقیقات ہو چکی ہیں جن سے ثابت ہو چکا ہے کہ سگریٹ سے پھیپھڑوں کا کینسر، سگریٹ سے زبان کا کینسر، حلق کا کینسر، معدے کا کینسر، اور بھی کوئی 15 کینسر ہیں جسم میں جو سگریٹ سے پیدا ہوتے ہیں، یا سگریٹ پینے والوں میں ان کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور بھی بے تحاشا بیماریاں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری بیماریاں گناؤں، تو میں بس ایک اور بیماری گناتی ہوں، وہ ہے COPD، کرونک obstructive pulmonary disease، یعنی کرونک برونکائٹس رہنے کی وجہ سے جو پھیپھڑوں کی نالیاں ہیں، برونکائی جو پھیپھڑوں کی نالیاں ہیں جن کو برونکائی کہتے ہیں، ان میں ورم جب رہتا ہے اور 30-40 سال ورم رہتا ہے تو وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ ان میں سے ہوا خارج ہونی مشکل ہو جاتی ہے، اور جو پھیپھڑے کے جو ایئر سیکس ہیں، پھیپھڑے کی جو ہوا کی تھیلیاں ہیں، ان کے اندر جو پتلی پتلی دیواریں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. جب یہ پھیپھڑوں کی پتلی پتلی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں جہاں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسچینج ہونا ہوتا ہے، تو پھر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسچینج ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جب ایکسچینج ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو آکسیجن کی شدید کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہوا کو کرونک برونکائٹس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کرونک obstructive pulmonary disease اور emphysema، اور ایسے بہت سے پیشنٹس کو آکسیجن بھی لینی پڑتی ہے. میری ایک بڑی اچھی دوست ہے جس کے والد ایئر مارشل ہوتے تھے پاکستان ایئر فورس میں، اور ان کی زندگی کے آخری چند سال جو تھے وہ آکسیجن کے سلنڈر کے ساتھ اٹیچ گزرے، اور وہ بیڈ روم میں بھی آکسیجن کے سلنڈر پہ رہتے تھے، اور وہ باتھ روم میں جاتے تھے تو آکسیجن کے سلنڈر پہ رہتے تھے، اور وہ کہیں ان کا جانا مشکل تھا کیونکہ ہر وقت ان کو آکسیجن لینی پڑتی تھی. تو اتنی تکلیف اور مصیبت میں ان کی زندگی گزری کیونکہ ان کو کرونک obstructive pulmonary disease اور emphysema پیدا ہو گیا تھا. تو جب سائنس نے یہ ساری چیزیں ثابت کر دی ہیں اور یہ 100% ثابت شدہ ہیں، تو پھر ان تحقیقات کے بعد، ان حقائق کے سامنے آ جانے کے بعد، اگر کوئی انسان ایک سگریٹ بھی پیتا ہے وہ اپنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور چونکہ صحت کی حفاظت واجب ہے تو اور واجب کام کو ترک کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے سگریٹ پینا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. تو جب آپ فعل حرام پہ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ تبذیر ہے، اور تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو سگریٹ پینے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اسی طرح منشیات سے ہزاروں نقصانات ہوتے ہیں، اور منشیات سے بہت زیادہ اموات پیدا ہوتی ہیں، اور ہارٹ ڈیزیز بھی، اور ہیپاٹائٹس، جگر کی بیماریاں، ایڈز وغیرہ اتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور منشیات استعمال کرنے والوں کی بھاری اکثریت اپنی زندگی پوری نہیں کر پاتی، اور اپنی جو ان کی ہونی چاہیے تھی عمر اس سے 20، 30 یا 40 سال پہلے مر جاتی ہے. تو چونکہ صحت کی حفاظت واجب ہے اور منشیات کے استعمال سے صحت کو شدید نقصانات پہنچتے ہیں، اور کار ایکسیڈنٹس کے امکانات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ لوگ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس میں، خاص طور سے شراب اور چرس کے استعمال والے لوگ، دوسرے منشیات کے استعمال والے لوگ، کار ایکسیڈنٹس میں، بس ایکسیڈنٹس میں ان کی اموات واقع ہوتی ہیں. تو چونکہ منشیات بھی صحت کو اور زندگی کو شدید نقصانات پہنچاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا استعمال بھی فعل حرام ہے کیونکہ صحت کی حفاظت واجب. تو فعل حرام پہ پیسے خرچ کرنا تبذیر ہے. تو منشیات استعمال کرنے والے بھی مبذرین ہیں. ہاں، اب مجھے وہ آیت یاد آ گئی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے یا 27 ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک مبذرین جو ہیں، تبذیر کرنے والے جو ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. بہت سے لوگوں نے ترجمہ لکھ دیا ہے مترجمین نے کہ فضول خرچی کرنے والے. میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں ہمارے مترجمین کو پتہ ہونا چاہیے کہ تبذیر اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے. اور میں اپنے استاد، جو میرے استاد ہیں عالم دین، جن سے میں دین کا علم سیکھتی ہوں، ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تبذیر اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے. ورنہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے علماء اور بہت سے مترجمین اور مفسرین کو فرق نہیں پتا کہ تبذیر اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے کیونکہ بہت سے علماء نے لکھ دیا ہے کہ
فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، نہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی نہیں ہیں، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، جس میں سگریٹ پینے والے شامل ہیں، جس میں منشیات استعمال کرنے والے شامل ہیں، اور زنا پر اگر ایک پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے تو وہ تبذیر ہے، جوا پر اگر ایک پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے تو وہ تبذیر ہے، اور یہ سب لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو ایک تو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سب لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نشہ، جوا، بت اور پانسے گندے شیطانی کام ہیں۔ نشہ، جوا، بت اور پانسے گندے شیطانی کام ہیں۔ پانسے جوئے کے تیر ہوتے تھے جن کے ذریعے لوگ جوا کھیلتے تھے۔ تو جب میں منشیات کے مریضوں کے سامنے قرآن شریف کھول کے رکھتی ہوں، اور میں نے بھٹی اسپتال قصور میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کھولا تھا اور 1.5 سال چلایا تھا، تو فنڈز کی کمی کی وجہ سے میں نے بند کر دیا تھا، تو جب میں مریضوں کے سامنے قرآن شریف کھول کے رکھتی تھی اور سورہ مائدہ آیات نمبر 91 ان کے سامنے رکھتی تھی اور کہتی تھی آپ پڑھیں۔ ایک لڑکا تھا، طیب پٹھان لڑکا تھا، ماشاءاللہ وہ اس کی ریکوری بڑی اچھی جا رہی ہے، اور وہ 3-4 سال سے ریکوری میں ہے۔ ہمارے کوئی 16-17 مریض ماشاءاللہ ریکوری میں ہیں، جو ہم نے 24 کا علاج کیا تھا اس میں سے ماشاءاللہ 16-17 مریض ریکوری میں ہیں۔ تو طیب نے بھی کہا اور بھی بہت سے لوگوں نے کہا، طیب پٹھان لڑکا تھا، ایک طیب ہمارا پٹھان لڑکا تھا اور ایک اور طیب تھا جو قصور کا لڑکا تھا۔ تو ان مریضوں میں سے بہت سو نے کہا کہ اگر ہمیں بچپن اور جوانی میں ہمیں یہ آیت دکھا دی جاتی کہ نشہ، جوا، بت اور پانسے گندے شیطانی کام ہیں، اور ہم یہ لفظ پڑھ لیتے گندے شیطانی، ایک لفظ بھی نہیں ہے، اگر صرف گندے لکھا ہوتا، یہ صرف شیطانی کام لکھا ہوتا تو وہ تو بات پھر بھی ہلکی پھلکی ہوتی، لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ نے گندے شیطانی کام لکھا ہے، گندے بھی ہیں اور شیطانی بھی ہیں، یعنی شیطانی کاموں میں بھی بدترین کام ہیں، گندے شیطانی کام ہیں، نشہ، جوا، بت اور پانسے گندے شیطانی کام ہیں۔ تو مجھے بہت سے مریضوں نے کہا کہ اگر ہمیں بچپن اور جوانی میں کوئی یہ آیت ہمارے سامنے رکھ دیتا اور ہم اس کا ترجمہ 2-4 دفعہ پڑھ لیتے تو ہم زندگی میں کبھی نشہ نہ کرتے۔ تو یہ ہمارے علماء کا قصور ہے، یہ ہمارے والدین کا قصور ہے، یہ ہماری ماؤں کا قصور ہے کہ ہم یہ آیات نہیں رکھ رہے بچوں کے سامنے، بلکہ سوری میں نے تنقید کے الفاظ استعمال کیے، میں معافی مانگتی ہوں کہ میں نے تنقید کے الفاظ استعمال کیے۔ دیکھیں نماز جمعہ کا خطبہ ہر جمعے ہوتا ہے، اس میں ہم کیوں نہیں بتا رہے کہ نشہ، جوا، بت اور پانسے گندے شیطانی کام ہیں؟ کیا ان مسئلوں کے حل کے لیے اور پرہیز اور بچاؤ کے لیے نماز جمعہ کے خطبے استعمال نہیں ہوں گے؟ ہم والدین کے حقوق و فرائض اور اولاد کے حقوق و فرائض نہیں، والدین کے حقوق تو بتاتے رہتے ہیں لوگ، کیونکہ والدین کی ایصال ثواب کے درس ہوتے رہتے ہیں، تو والدین کے حقوق تو لوگ بتاتے رہتے ہیں، اولاد کے حقوق کوئی نہیں بتاتا، اولاد کی تربیت کوئی نہیں بتاتا، شوہر بیوی کے حقوق و فرائض کوئی نہیں بتاتا، سگریٹ اور منشیات کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا۔ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو اٹینڈ کریں، یہ بہت بڑے مسائل ہیں، ان پر ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو اٹینڈ کرنا ہے، ہم نے ان کو سالو کرنا ہے۔ اور یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 26-27 جو ثابت کرتی ہیں کہ سگریٹ اور منشیات کا استعمال کرنے والا تبذیر کر رہا ہے اور شیطانوں کا بھائی ہے، اور جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 91 جو کہتی ہے کہ نشہ، جوا، بت اور پانسے گندے شیطانی کام ہیں۔ ہمارے تمام علماء کی ذمہ داری ہے